السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم کلاس 10 یونٹ 12 پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافہ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائیز اور دنیا میں خوراک کی فراہمی، اس کا پیراگراف نمبر آج ہم 5 پڑھیں گے ود ٹرانسلیشن. تو شروع کرتے ہیں جی. فوسل انرجی، فوسل توانائی از این ادر، ایک اور پرائم بنیادی ریسورس ذریعہ ہے، یوزڈ جو استعمال کیا جاتا ہے، فار فوڈ پروڈکشن خوراک کی پیداوار کے لیے. نیئرلی 80% آف دا ورلڈز فوسل، تقریباً دنیا کا 80%، نیئرلی تقریباً 80% آف دی ورلڈز فوسل، دنیا کا فوسل انرجی از بینگ یوزڈ استعمال کیا جا رہا ہے بائی دی ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک میں. خوراک کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والا ایک اور بہترین ذریعہ فوسل انرجی ہے. دنیا کی قریباً 80% فوسل انرجی ترقی یافتہ ممالک استعمال کر رہے ہیں. اگر لکھا ہو ڈیولپنگ کنٹریز تو اس کا مطلب ہے ترقی پذیر، اس کا مطلب ہے وہ ملک جو بھی ترقی کر رہے ہیں، جیسے پاکستان ہے. اگر لکھا ہو ڈیولپڈ کنٹریز تو اس کا مطلب ہے ترقی یافتہ ممالک، جیسے یورپی کنٹریز، امریکہ وغیرہ ہیں، جو امیر ملک ہیں، جن کی کرنسی پاکستان کے مقابلے میں کافی ہیوی ہے، جیسے ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ان کو ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں. دی انٹینسیو فارمنگ ٹیکنالوجیز، دی انٹینسیو بہت زیادہ، فارمنگ پیداواری، ٹیکنالوجیز نئی طریقہ کار، آف دی ڈیولپڈ کنٹریز ترقی یافتہ ممالک کے، یوز وہ استعمال کرتے ہیں، میسیو بہت زیادہ، اماؤنٹس مقدار، آف فوسل انرجی کی، فار فرٹیلائزرز پیداوار کے لیے، پیسٹی کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے، اریگیشن فصلوں کے لیے، اینڈ فار مشینز اور مشینوں کے لیے، ایز اے سبسٹیچیوٹ ایک متبادل کے طور پر، فار ہیومن لیبر انسانی مزدوری کے لحاظ سے. انسانی محنت کے متبادل کے طور پر، ہیومن لیبر انسانی محنت، سبسٹیچیوٹ اس کے متبادل کے طور پر، انسانی محنت کے متبادل کے طور پر ترقی یافتہ ممالک میں عمیق کاشتکاری کی، انٹینسیو فارمنگ ٹیکنالوجیز یعنی عمیق کاشتکاری کی ٹیکنالوجیز کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے فوسل انرجی کی بہت زیادہ مقدار، کھادوں، فرٹیلائزرز کیا ہوتی ہیں، کھادیں جو استعمال ہوتی ہیں، جیسے یوریا، اس طرح کی، پیسٹی سائیڈس، جراثیم کش ادویات. یہ ادویات عموماً فصلوں میں استعمال کی جاتی ہیں. وہ بوتلیں بنی ہوتی ہیں، تقریباً لیٹر کی ہوتی ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ ایک کنال میں ڈالنی ہے، یا اس طرح مختلف مقداریں ہوتی ہیں کہ کتنی زمین کے لیے کتنی پیسٹی سائیڈز کا یہ جو ایسڈ ہے، یہ تیزاب جو ڈالنا ہے. فوسل انرجی کی بہت زیادہ مقدار، کھادوں، جراثیم کش ادویات، ایریگیشن آبپاشی سے مراد یہ جو نہری نظام ہے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اینڈ فار مشینز
اور مشینوں میں استعمال کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب دوبارہ پڑھیں گے جی اس کو، اسی کو تاکہ مشکل ہے. انسانی محنت کے متبادل کے طور پر ترقی یافتہ ممالک میں عمیق کاشتکاری کی ٹیکنالوجیز کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے فوسل انرجی کی بہت زیادہ مقدار استعمال کی جاتی ہے کھادوں میں، پیسٹیسائیڈز، جراثیم کش ادویات میں، اریگیشن، آبپاشی میں، اینڈ فار مشینز اور مشینوں میں. ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں فوسل انرجی ہیز بین یوزڈ، استعمال کی جا رہی ہے، پرائمریلی بنیادی طور پر فار فرٹیلائزرز، کس کے لیے؟ کھادوں کے لیے، فرٹیلائزرز اینڈ اریگیشن، اور آبپاشی کے لیے، ٹو ہیلپ، مدد کرنے کے لیے، مینٹین، برقرار رکھنا، ییلڈز، پیداوار، کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ پیداوار کے لیے، مدد کے لیے، ریدر دین، بجائے اس کے، ٹو ریڈیوس ہیومن لیبر، بجائے اس کے انسانی محنت کے متبادل کے طور پر. انپٹس ہوتا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہوتا ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں جی. ترقی پذیر ممالک میں فوسل انرجی انسانی محنت کے کم استعمال کی بجائے بنیادی طور پر کھادوں اور آبپاشی کے لیے استعمال کی گئی ہے تاکہ پیداوار کی شرح برقرار رکھی جائے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جناب؟ دوبارہ پڑھتے ہیں جی. اس کو ترقی پذیر ممالک میں فوسل انرجی انسانی محنت کے کم استعمال کی بجائے بنیادی طور پر کھادوں اور آبپاشی کے لیے استعمال کی گئی ہے تاکہ پیداوار کی شرح برقرار رکھی جائے. اب یہاں پہ دو فرق آ گئے. دو فرق یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ انسانی محنت کے طور پر بھی فوسل انرجی کو استعمال کرتی ہے، جبکہ یہ جو نا ہماری ڈیولپنگ کنٹریز، یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں محنت کے طور پر استعمال بھی کی جا رہی ہے، جبکہ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یہاں پہ محنت کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی. جبکہ دونوں میں جو مشترک ہے وہ کیا ہے کہ ان میں فصلوں کے لیے اور جراثیم کش کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور آبی وسائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے، آبپاشی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں یعنی فصلوں، کھادوں کے لیے، جراثیم کش ادویات کے لیے، آبپاشی کے لیے، یہ ایک ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں استعمال دونوں میں مشترک ہے، جبکہ ہیومن لیبر کے طور پر ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک میں، جبکہ ہیومن لیبر کے طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں یہ استعمال کی جاتی فوسل انرجی. بیکاز، کیونکہ فوسل انرجی از اے فینٹ سورس. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فینٹ سے مراد ایسی چیز ہے جو ختم ہو جانے والی ہو یا تھوڑی سی آپ کے پاس ہو، تھوڑی مقدار میں آپ کے پاس ہو. چونکہ فوسل انرجی محدود پیمانے پر پائی جاتی ہے، اٹس ڈپلیشن کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ یہ جو فوسل انرجی ہے یہ محدود پیمانے پر استعمال ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہے، چونکہ محدود پیمانے پہ اٹس ڈپلیشن ایسیلریٹس ایز اے پاپولیشن نیڈس فار فوڈ اینڈ سروسز ایکسکالیٹ.
چونکہ فوسل انرجی محدود پیمانے پر پائی جاتی ہے، اس لیے انسانی آبادی کی خوراک اور خدمات کی ضرورت بڑھنے کے ساتھ اس میں زیادہ تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ اٹس ڈپلیشن، کمی واقع ہوئی ہے ایکسیلریٹس بڑھنے سے ایز پاپولیشن نیڈس، جوں آبادی بڑھتی ہے فار فوڈ، خوراک کے لیے، اینڈ سروسز ایکسکالیٹ، اور خدمات بڑھ جاتی ہیں۔ سروسز ایکسکالیٹ، خدمات ایکسکلیٹ بڑھنے سے، ایکسیلریٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑھ جانا، ڈپلیشن پھر یہ کیا ہوتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اٹس ڈپلیشن، اس کی ضرورت، ایکسیلریٹ بڑھ جاتی ہے، ایز پاپولیشن نیڈس، جوں آبادی کی ضرورت بڑھتی ہے، فار فوڈ، خوراک کے لیے، اینڈ سروسز، اور اس کی خدمات ایکسکلیٹ بڑھ جاتی ہیں۔ چونکہ فوسل انرجی محدود پیمانے پر پائی جاتی ہے، اس لیے انسانی آبادی کی خوراک اور خدمات کی ضرورتیں بڑھنے کے ساتھ اس میں زیادہ تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی یہ چیز تو تھوڑی سی ہے، لیکن جو آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو یہ آٹومیٹک کم ہوتی چلی جائے گی۔ 10، اس طرح کاسٹ آف فیول، ایندھن کی قیمتیں انکریز بڑھ جاتی ہیں، ایوری ویئر، ہر جگہ۔ اس طرح ہر جگہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اب جی اس کا صرف ترجمہ ایک بار دوبارہ پڑھوں گا، صرف ترجمہ جی، اب انگلش نہیں جی، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جی۔ خوراک کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والا ایک اور بہترین ذریعہ فوسل انرجی ہے۔ دنیا کی قریباً 80% فوسل انرجی ترقی یافتہ ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ انسانی محنت کے متبادل کے طور پر ترقی یافتہ ممالک میں عمیق کاشتکاری کی ٹیکنالوجیز کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے فوسل انرجی کی بہت زیادہ مقدار کھادوں، جراثیم کش ادویات، آبپاشی اور مشینوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں فوسل انرجی انسانی محنت کے کم استعمال کی بجائے بنیادی طور پر کھادوں اور آبپاشی کے لیے استعمال کی گئی ہے تاکہ پیداوار کی شرح برقرار رکھی جائے۔ چونکہ فوسل انرجی محدود پیمانے پر پائی جاتی ہے، اس لیے انسانی آبادی کی خوراک اور خدمات کی ضرورتیں بڑھنے کے ساتھ اس میں زیادہ تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ اس طرح ہر جگہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔